رہیں گے۔ مفتی صاحب، جادو ٹونے کی حقیقت ہے کیا اور اعوذ باللہ یہ ہے صحیح ہے، ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل، یہ تو چونکہ نصوص قرآنیہ سے ثابت ہے تو سحر تو اپنی حقیقت رکھتا ہے۔ اب اس کی ماہیت اور حقیقت پر تفصیل کلام ہو سکتا ہے، کسی نے کسی جہت سے کلام کیا ہے، کسی نے کسی جہت سے کلام کیا ہے۔ شرعی اعتبار سے سحر کہتے ہیں ہر ایسی چیز کو کہ جس کا سبب مخفی ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر تھے، انہوں نے رسیاں پھینکیں، اپنے عصا پھینکے تو وہ لوگوں کو سانپ نظر آئے، حقیقتاً وہ سانپ نہیں تھے، تو لوگوں کو اس کا سبب معلوم نہیں تھا کہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے، تو اس کو سحر سے تعبیر کر دیا گیا۔ یہ شرعی اعتبار سے ہر اس چیز پر سحر کا اطلاق ہوتا ہے جس کا سبب مخفی ہوتا ہے، لیکن اصطلاحی اعتبار سے یہ دو چیزوں پر بولا جاتا ہے۔ ایک نظر بندی پر، کہ آپ کوئی ایسا عمل کر لیں کہ جیسا لوگ دیکھ رہے ہیں ویسا نظر نہ، وہ اصل حقیقت نہ ہو، جیسا آپ دکھانا چاہ رہے ہیں ویسا ان کو نظر آئے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں نے کیا، یا آج بھی شعبدہ بازی ہے، اسے بھی آپ اس اعتبار سے سحر کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا اس کا اطلاق ہوتا ہے منتر وغیرہ پر۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ لوگوں میں رائج تھا اور اس وقت اس کی حرمت تھی، اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے اس کو باقاعدہ منع فرمایا، اور جتنی ان کی منتروں کی کتابیں تھیں اپنے قبضے میں لے کر جس کرسی پہ آپ جلوہ افروز ہوتے تھے اس کے نیچے آپ نے دفنا دی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ منتر جو اکثر ہوتے ہیں جادو ٹونے کے، یہ کلمات کے کفر و شرک پر مبنی ہوتے ہیں، تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام کو روکا اور ان کتابوں کو اپنے کرسی کے نیچے مدفون فرمایا۔ لیکن کچھ عرصے بعد جب آپ کا وصال مبارکہ ہوا تو شیطان بنی اسرائیل کے پاس پہنچا، وہی جو اس زمانے میں، ویسے تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو خاص طور پہ کہتے ہیں، لیکن یہ انہی کی نسل ہے سب۔ تو حضرت شیطان وہاں پہنچا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی اصل وجہ بتاتا ہوں کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا؟ تو کہا کہ وہ کتابیں ہیں جو کرسی کے نیچے مدفون ہے، وہ نکال لو تو تمہیں سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی اصل پتہ چل جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ نکالی گئی تو وہ منتر سامنے آ گئے، وہ لوگوں نے کرنا شروع کیے اور اس سے پھر بگاڑ پیدا ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ہاروت ماروت دو فرشتے تھے ان کو نازل کیا، جن کے بارے میں مبہم سا واقعہ ہے، وہ غلط واقعہ ہے۔ یہ اصل میں آئے تھے اور یہ صحیح طریقے سے، جو جائز طریقے سے جادو ہوتا ہے وہ سکھاتے تھے، اور اس کو نیک کام میں استعمال کرنے کے لیے، اور وہ اس قسم کا تھا کہ جس میں کلمات کفر و شرک نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، یہ ہوتا ہر دور میں آیا ہے؟ یہ ہر دور میں ہوتا ہے، اس دور میں بھی ہوتا ہے؟ بالکل، اس دور میں تو زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس دور میں تو آپ دیکھیں نا، اور عاملین نے زیادہ اس کو ذہن میں ڈال دیا ہے کہ ہمارے ہاں مذہب اسلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کا تصور ہے بطور امتحان۔ ٹھیک ہے۔ ایک ہمارے اعمال کا برا نتیجہ بھی ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں پیچھے چلی گئیں۔ آج سر میں درد بھی ہوتا ہے، چھینک زیادہ آ جاتی ہے تو بولتے ہیں جی جادو ٹونا ہو گیا، اس کا یہ اثر ہے۔ تو یوں بعض اوقات افراط و تفرید کا شکار، افراط و تفرید بہت زیادہ ہے۔